میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے طاقت آپ کی کہ پارلیمنٹ میں صرف 2 مجلس کے ایم پی ہیں، میں اور امتیاز جلیل، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر دی، اللہ نے ہمارے دماغ کو کھلا رکھا، اللہ نے ہم کو مروب نہیں کیا ان ظالم حکومتوں سے، ہم بے خوف ہو کر مسائل کا بیان کرتے ہیں۔ یہی کام آپ کو اتر پردیش میں کرنا ہے۔ مکھیہ منتری کون بنے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لیڈر کون بنے گا، ہم بنائیں گے مسلمانوں کا لیڈر انشاءاللہ۔ جب ہر سماج کا لیڈر ہے تو مسلم سماج کا لیڈر کیوں نہیں ہوگا؟ ہر سماج کا نیتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ عاصم وقار نے کہا کہ ڈپٹی چیف منسٹر، بولو اکھلیش تم مسلمان کو ڈپٹی چیف منسٹر بناؤ گے ڈپٹی چیف منسٹر؟ اگر تم کو ستا ملتی ہے تو کیا تم ڈپٹی سی ایم بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے۔ کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے۔ کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے۔ یہ طے ہو گیا۔ مگر مسلمان 19% میں اس سے کہیں گے کہ تم ابھی رک جاؤ، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے کیا بی جے پی کو ہم نہیں ہرا سکتے؟ کیا سیسا ماؤ سے مجلس کا امیدوار کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا انشاءاللہ تعالی؟ کیا ہم بی جے پی کو نہیں روک سکتے؟ CAA کا قانون اگر آج بھارت میں رکا ہوا ہے، امت شاہ اور مودی پریشان ہے CAA قانون پر، تو بھارت کے مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ ان سیاسی پارٹیوں نے کیا کیا؟ سماجوادی نے، کانگریس نے، ہم نے اپنا خون بہایا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچے کا ہاتھ کٹ گیا، جامعہ ملیہ میں بچے کی آنکھ چلے گئی، لاٹھیاں برسانا پڑا، دلی کے فسادات میں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا، 19 مساجد کو نقصان یا جلا دیا گیا۔ ارے تمہارا کیا نقصان ہوا؟ ہم نے احتجاج کیا، جمہوری طریقے سے احتجاج کیا تو مودی اور امت شاہ ڈر گئے۔ جب تم ڈر کو نکالو گے اپنے دلوں سے اتر پردیش کے مسلمانوں، تمہاری قیادت اسی دن بن جائے گی۔ تم جنگ سے پہلے اتر پردیش کے مسلمانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تم جنگ سے پہلے نتیجے کی فکر مت کرو۔ 60-65 سال ہو چکے ہیں، تم نے کیا حاصل کیا بتاؤ؟ 19% کی آبادی، 28% اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ہیں۔ عتیق احمد کے بھی اولاد ہے، بڑا بیٹا غائب ہے، ایک بہن ہماری تکلیف سے اپنے شوہر کی خط کو پڑھ رہی ہے۔ گجرات کی جیل میں عتیق احمد کو رکھ دیا گیا۔ ہم احمد آباد گیا، میں ملنا چاہتا تھا عتیق صاحب سے، تو گجرات کی سرکار نے، بی جے پی نے کہا کہ اویسی نہیں مل سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یاد رکھو، شیطان ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو ڈراتا ہے۔ شیطان اور نفس ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ مت کر یہ نیک کام، آپ سوچ لو، اگر آپ صبح اٹھیں گے کہ میں نیک کام کروں گا، شیطان بولے گا یہ کرے گا تو پیسوں کا خرچہ ہوگا۔ تم نیک کام کرو گے تو نفس بولے گا ارے بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے خاص طور سے غیور مسلم نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری لڑائی ہے۔ میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری جوانی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب میں نہیں رہوں گا، میں خبر میں رہوں گا، تم جوش میں رہو، تمہارا راج رہے، تمہاری قیادت رہے، تمہاری آواز رہے، تمہاری عزت بحال ہو جائے۔ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے۔ اگر آج مجلس لڑ رہی ہے تو یہ نوجوانوں کو
ان کے روشن مستقبل کے لیے، نوجوانوں کا روشن مستقبل ہو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کماتا تھا تو بیٹا باپ سے زیادہ آمدنی ہے، اگر باپ اتنا پڑھا تھا یا ماں اتنی پڑھی تھی تو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ سے زیادہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم اتر پردیش کے مسلمانوں، بھارت میں دلتوں کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا، عیسائی بھائیوں کا، سکھ بھائیوں کا، اگر ان کے والد مثال کے طور پر سال میں اگر 5 لاکھ کماتے تھے تو ان کا بیٹا ان کے والد سے، ان کے پتا جی سے زیادہ کماتا ہے۔ اگر ان کے والد انٹر پاس تھے، 12ویں پاس تھے، تو بیٹا گریجویٹ ہے۔ کون سی قوم ہے، کون سی قوم ہے جو اپنے باپ سے بھی زیادہ نہیں بڑھ سکی؟ تو مسلمان۔ یہ ڈیٹا ہے اس کا ریکارڈ ہے مسلمانوں۔ میں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آؤ بیٹھو، تم 5 منٹ میرے اعداد و شمار کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ یہ انٹر جنریشن موبلٹی مسلمانوں میں کم ہو گئی، تعلیم کے میدان میں، آمدنی کے میدان میں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے ضرور ہراؤ، مگر تم مر کر کیسے ہراؤ گے بی جے پی کو؟ تم زندہ رہے گے تو بی جے پی کو ہراؤ گے نا۔ تم ہمیشہ اپنی تمام خوابوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے بچوں کے روزگار کو، اپنے بچوں کے تعلیم کو، تم اس کو خبر بنا دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو، کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے لوگ کہ مسلمان کو صرف ڈراؤ بی جے پی سے۔ بتاؤ کانپور کے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرتے یا مودی سے ڈرتے؟ بتاؤ۔ تم یوگی سے ڈرتے یا اللہ سے ڈرتے؟ بتاؤ۔ تم کیا اکیلیش سے محبت کرتے یا اللہ سے محبت کرتے؟ بتاؤ۔ تو پھر محبت اور ڈر جب تم کھل کر کہہ رہے ہو تو کرو محبت رب العالمین سے، جو ہمارے مقدروں کا فیصلہ کرنے والا۔ اور یاد رکھو، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی۔ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، قدرت تمہارے قدموں میں لا کر کامیابی کو رکھ دے گی۔ کب تک تم قدم بڑھاؤ گے ان ظالموں کی طرف جن کو تم نے ستہ دی، اقتدار دیا؟ بتاؤ مسلمانوں کو کیا ملا؟ خیرات ملی، خیرات ملی مسلمانوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیاست ہے، اور سیاست میں آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو جاننا پڑے گا۔ ڈر کی بنیاد پر ووٹ مت دو، ڈر کی بنیاد پر ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائیں